اسی طرح سے آپ کو مسلم یوتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں بھی ڈیٹیل ملتی ہے. یہ تینوں پرسنالٹیز وہ تھیں جنہوں نے بہت ینگ عمر میں دین کے احکامات کے فقہ کو سمجھ لیا تھا. حضرت علی کے بارے میں آپ کو بہت سی اوتھینٹک روایات ملتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم کی دولت عطا فرمائی تھی، دین کی اسپیشل انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس تھی. آپ نے عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہے، جن کو امنگ دا اسکالرز 5th خلیفہ کہا جاتا ہے مسلمان امت کا. 4 خلفائے راشدین تھے، 5ویں پوزیشن ان کی ہے. عمر بن عبدالعزیز کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ صرف 30 منتھس کا تھا، لیکن اس 30 منتھ کے اندر ایک ریوائول ہوا تھا اسلامک حکومت کا، اسلامک امت کا دوبارہ سے. عمر بن عبدالعزیز، یہ سمجھ لیجئے عاصم کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی والدہ تھیں عاصم، جو کہ حضرت عمر کی گرینڈ ڈاٹر تھیں. تو یہ اسی ذریت میں آئے تھے، عمر بن خطاب کی ذریت میں. 25 سال کے تھے تو ان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور جب 38 ایئرز کے تھے تو یہ خلیفہ بن گئے تھے پوری مسلمان امت کے. 40 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اتنے زیادہ انہوں نے جو کارنامے کیے، اگر آپ کبھی سیرت عمر بن عبدالعزیز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. عدل کا ریوائول ہوا تھا. مسلمان کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور واپس آ گیا تھا جب عمر بن عبدالعزیز آئے تھے. میں نے آپ کو کل ایک واقعہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، کہ جب آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک حاکم عادل امام بن کے، اور آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں یہ وقت عیسیٰ سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھتا ہوں. اور عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا جب بھیڑیا جو تھا وہ شیپ پر حملہ نہیں کیا کرتا تھا، سانپ انسانوں کو ڈسا نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جب امام آگے عدل اور انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ظلم نہ کرنے سے بچنے والا ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی معاشرے کے اندر انصاف فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. امام بخاری کو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں. امام بخاری نے پوری صحیح بخاری کمپائل کی تھی اور ان کی عمر صرف 21 سال تھی. سن کے رشک آتا ہے. امام بخاری کی عمر 14 سال تھی. کتنے بچے یہاں 14 سال کی عمر کے بیٹھے ہیں؟ 14 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ نے کس عمر سے دین کی تعلیم میں ڈال دیا تھا؟ 4 سال کے تھے جب ماں نے جا کے مدرسے میں بٹھا دیا تھا. 14 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے. امام نووی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اربعین نووی جن کی بہت مشہور کتاب ہے. اپنے دور کے بہترین اسکالر، اس دور کا جو خلیفہ تھا عبد المالک، اس نے بڑے سوشل ریفارمز کیے تھے. عبد المالک کو اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے امام نووی کو آج لوگ جانتے ہیں. اتنی انہوں نے کتابیں لکھی، اتنا دین کا کام کیا. 38 ایئرز کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ مسلمان امت کے اندر آج بھی احادیث کی فیلڈ میں امام نبوی کا نام ہر شاگرد اچھی طرح جانتا ہے. امام شافعی کا نام سنا ہے؟ امام شافعی 7 سال کے تھے جب انہوں نے قرآن اور موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، کلیکشن ہے. 7 سال کی عمر میں نہ صرف قرآن بلکہ موطا امام مالک انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی. تو اسکول نہیں جاتے تھے؟ جی نہیں. اس زمانے میں یہ سیکولر اور ریلیجیس ایجوکیشن کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی. اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں جہاں مدرسے والے صرف مدرسے جاتے ہیں اور سیکولر نالج والے صرف سیکولر نالج حاصل کرتے ہیں. ان کو ابینڈن کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر مسلمان کے اندر دین کی بیسک تعلیم ضرور انکلکیٹ ہونی چاہیے. امام مالک جن کی میں نے ابھی موطا امام مالک کہی ہے، 21 سال کی عمر میں ان کو مدینے کا آفیشل مفتی بنا دیا گیا تھا. اور ہمارے بیبیز ہی ہوتے ہیں 21 سال کے، او میرا بیبی. آفیشل مفتی، گرینڈ مفتی، پوزیشن ایک بہت بڑی پوزیشن ہے. امام احمد کے لیے آتا ہے، امام احمد ابن حنبل، کہ وہ اس عمر سے فتویٰ دینا شروع ہو گئے تھے جب ان کے چہرے پہ بال بھی نہیں آئے ہوئے تھے، پیوبرٹی بھی ابھی ان کی شروع نہیں ہوئی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. کتنا ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، کتنی ان کی ڈیٹیل ہم بتاتے ہیں. ہمارے بچوں کو اپنے رول ماڈل جینیفر لوپز نظر آتی ہے. اس کو کیسے پتا ہے امام احمد کون ہے اور امام شافعی کون ہے اور کس عمر سے انہوں نے پڑھائی شروع کی اور کس عمر میں انہوں نے جو ہے وہ فتوے دینا شروع کر دیے. یہ یوتھ ہے،
اس امت کی, اور اس امت کی یوتھ جس ایرا میں بھی ہوگی اس میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. یہ مت سمجھیں یہ ماضی کے قصے کہانیاں تھے. آج بھی اس امت کی یوتھ میں سے ایسے ستارے نکل سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں؟ مائیں بولیں میں کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں؟ آج بھی اس امت کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف ان ویسٹنگ اینڈ کلنگ ٹائم. ڈونٹ ویسٹ یور سیلف in just the friendship matters. Don't waste yourself in pornography, in lust, in just hanging out with friends. کچھ نہیں ہوگا اس سے اینڈ پہ, صرف اللہ کی ناراضگی ملے گی. کیونکہ یہاں بچیاں اتنی بیٹھی ہیں اس لیے میں بول رہی ہوں. بہت ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں. نیٹ فلکس پر کون سی مووی آ رہی ہے اور کون سی موویز ہم نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں, گھنٹوں اس پر گزر جاتے ہیں. سیزنز ختم ہوتے ہیں. These things will get stick into your mind. پھر آپ جب نماز پڑھنے کھڑی بھی ہوتی ہیں تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کیٹیگریز کے اندر ایک پروگریشن محسوس ہوتا ہے. جو انسان انصاف پر قائم نہیں ہوگا, جو توحید پر قائم نہیں ہوگا, اس کے اندر یہ اللہ کی عبادت کا ایسنس آ سکتا ہے. وہ نوجوانی میں عبادت کی طرف بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. توحید کو درست کرے گا. اس لیے ایک ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت کو سپورٹ کرتی ہے. اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے کاز کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر عقل کی کمی تھوڑی ہے. بہت شارپ عقلیں ہیں, بڑے انٹلیکچوئل مائنڈ ہے, اور سوشل میڈیا کے جوکس بنانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ اس ہر وقت کا سوال کرے گا. یاد رکھیں, اسی وقت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یہ وقت میں نے تمہیں دیا تھا, صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ بس اس کو اپنے خوش ہونے کے لیے استعمال کرو. اس لیے دیا تھا کہ اس سے آخرت کی دنیا کماؤ. مگر انسان سمجھتا ہے اتنا ٹائم ہے میرے پاس, ابھی تو ایگزامز ختم ہوئے ہیں, ناؤ آئی ہیو اے فری ٹائم, لیٹ می انجوائے مائی سیلف. ایک سیزن تو دیکھ ہی سکتی ہوں. امیجن رمضان کا مہینہ ہو, آخری عشرہ ہو, تاقراتیں ہوں, اور ہم بیٹھ کے کوئی سیزن دیکھ رہے ہوں. ایک طرف یہ یوتھ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, اور یہ تو چند نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے لیا ہے, اور ایک طرف آپ اور میں یہ کام کر رہے ہوں. شرم آئے گی اللہ کے سامنے؟ آئے گی, آنی چاہیے. کیسے آپ اور میں اس کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بل ہوا شر لکم, یہی وقت جو فرصت تھی یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شر بن جائے گا, جب تمہاری گردن کی رسی بنے گی. یہ وقت اللہ نے دیا, انرجی اللہ نے دی, طاقت جوانی کی اللہ نے دی, پرفیکٹ ایکومن عقل اللہ نے دی, اس لیے دی کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کس کی ہے سب میراث؟ میرا وقت کس کا ہے؟ چھین لے گا اللہ مجھ سے جس وقت چاہے. میری عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ جس وقت چاہے میری عقل چھین لے, مجھے چیزیں سمجھ نہ آئیں. میری طاقت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے. جب چاہے اللہ جوانی میں بیماری لے کر آ جائے. کیا جوان مرتے نہیں؟ کیا 15 سال 22 سال کے لوگوں کو کینسر نہیں ہو رہا؟ ٹرمینل ڈیزیزز نہیں ہو رہی ہیں؟ 21 سال 25 سال کی جوان ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں؟ ان سب کے اوپر مور اوور 23 سال 24 سال کے بچے یونیورسٹیز میں سوسائڈ کر رہے ہیں. آزمائش ہے اس امت کے اوپر بہت سخت. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کب تک صرف اپنی خوشی کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں گے, اور جس نے نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوگی. جس فون کے اوپر پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں, one day you will be in the ground and phone will be outside the ground. پھر جس کا دل کرے گا آپ کا فون کھولے گا, اور جو دل چاہے گا دیکھے گا. دنیا میں کہتے ہیں کیوں اماں میں پاسورڈ کیوں نہ لگاؤں, پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اماں سے پرائیویسی, اماں سے بات چھپاتے ہیں, اور بہانہ کیا کرتے ہیں بچے, اصل میں پاسورڈ اس لیے لگاتا ہوں پھر اسکول میں میرے فرینڈز میرا موبائل اٹھا لیتے ہیں نا, پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں. ڈونٹ میک یور سیلف فول. فرینڈز کے لیے پاسورڈ نہیں لگتے, کس کے لیے لگتے؟ اماں. ابا بھی نہیں پکڑتے فون, تو ابا کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی, پکڑ ہی نہ لیں گے ابا فون تربیت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی اس تربیت کے اوپر لے کر آئے. اماں پکڑتی ہیں فون, درد ہے نا اماں کو, پریشان رہتی ہیں نا اماں. آپ مانے یا نہ مانے, یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں
مجھے نہیں معلوم ہے، بلکہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ، جن ماؤں کے بچے 18 سال 19 سال کے ہیں، وائی دے یوز ٹو ہیو اے پاسورڈ آن دا فون، مجھے نہیں پتا، مجھے آج تک یہ لاجک کلک نہیں کرتی ہے. کیوں لگاتے ہیں ہم پاسورڈ؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ کس سے چھپاتے ہیں؟ سوری نہیں، میں نے اس لیے پہلے ہی کہہ دیا، میں چھوٹے بچوں والی ماؤں کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میرے جیسی ماں جس کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی. اب میرا بچہ میرا فون تو نہیں پکڑے گا نا گیم اٹھانے کے لیے، وہ تو اپنا موبائل اٹھائے گا. تو میں پاسورڈ کیوں لگاتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ہمارا فون دیکھے، یا ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا شوہر ہمارا فون اٹھا کر دیکھے. شوہر فون پر پاسورڈ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ اس ملک کے مردوں کو ہدایت دے. کیا کچھ اس ملک کے مرد نہیں کر رہے. میں آپ کے شوہروں کو کچھ نہیں کہہ رہی، پر جب میں سنتی ہوں مجھے میرے واقعی پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. 60 سال کا مرد بھی عورتوں کے ساتھ چیٹنگ میں پکڑا جاتا ہے بیوی سے، تو پاسورڈ نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ کین یو امیجن؟ حدیثیں نہیں معلوم ہے نا. کل ہم نے حدیث سنی تھی، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص کے اوپر، اللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اس شخص کے لیے جو عمر میں بوڑھا ہے اور زانی ہے. زنا کے بھی جو سٹیجز ہوتے ہیں، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے. کسی بھی طرح سے گنجائش بنتی ہے. جب اولادوں کو ان کاموں میں لگا دیں گے تو ماں باپ بھی یہی کام کریں گے. الٹیمیٹلی اولادوں کے بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں، ماں باپ کی بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں، بیوی اپنی جگہ پر ہے. والخبیثات والخبیثون. سب بچیاں یہ بات سن لیں، اگر آج ہم اس چیز میں انوالو ہیں تو کل کو جو ہمارا شوہر آئے گا وہ بھی اسی کام میں انوالو آئے گا. آنکھیں کھول کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بلی اور کوا بنا کر پیدا نہیں کیا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے. دیر از اے لاٹ مور ویژن ان فرنٹ آف اس. اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے. جس فون پر ہم پاسورڈ لگاتے ہیں بہت جلدی ہم سب اس فون کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. پھر ہم زمین کے اندر ہوں گے اور جس کا جو دل کرے گا ہماری چیزوں کا استعمال کرے گا. اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اس شاب کے وقت کو سیریس سٹرگل کا حصہ بنائیے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور میں پھر ایک بات کروں گی. جوانی کی عمر بائی ڈیفالٹ ریلیجن کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اگر وہ ماحول سے پولیوٹڈ نہ ہو. اور ماحول کی پولیوشن کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کنیکٹ وتھ قرآن. قرآن کی کلاس سے جڑ جائیے. قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو لسن اے لیکچر آن یوٹیوب. پلیز جائیے کلاس میں جا کر بیٹھیے. وہ فرشتوں کی رحمت، وہ اللہ کی رحمت، وہ فرشتوں کا دعا کرنا، وہ ایک دوسرے سے سنرجی ملنا، یہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بننے کی ایک شکل نظر آئے گی. اس کو کیجیے. تیسری کیٹیگری، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کی مدد فرمائے اور اللہ ہمارے سب بچوں کو اور ہم سب کو، ہم اس قابل تو نہیں ہیں اللہ، لیکن ہم مانگتے ہیں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے دیجیے گا.